نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمدللہ as we are progressing انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ آیت نمبر 8 کریں گے سورہ البقرہ کی، اور اس کی اعراب بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. آپ لوگ کچھ نئی چیزیں آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کی، وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیے وداؤٹ اینی ڈیلے ہم اعراب کرتے ہیں اس کی. وَمِنَ النَّاسِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ابھی تک ہم نے جو دونوں آیات پڑھی تھی اس سے پہلے جو ہم نے رکوع پڑھا تھا، اس میں 2 سیٹس آف پیپل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ایک تو متقین کے بارے میں آیت نمبر 5 تک، اور اس کے بعد پھر جو 6 and 7 آیت ہے وہ تھی کفار کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس کو ہم نے ڈیٹیل میں کر لیا تھا. آج ایک نیا گروپ آف سیٹ آف پیپل جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ، اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور یہ کس کے بارے میں کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پہلے ذرا اعراب کر لیتے ہیں. اس میں ایک چیز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو لیٹ می اسٹارٹ، پھر آپ لوگ انشاءاللہ جوائن کیجیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اس آیت کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر آخرتی تک، اور پھر دوسرا ایک ہم پارٹ لیں گے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس آیت کو، اس میں جو وا آ رہا ہے، ایک تو یہ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں تھوڑی سی نہیں ہے تو میں ہی اسٹارٹ لے لیتی ہوں. وا جو ہے وہ حرف عطف، مطلب 2 رائے ملتی ہے ہمیں اس میں، کہ آئدر یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، یا پھر ایک اور رائے دی جاتی ہے کہ یہ حرف استنافیہ ہے. حرف استنافیہ کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف استنافیہ ہے، یہ واو استنافیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، ایک نئے گروپ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے. تو میجورٹی اس کو استنافیہ ہی لیتے ہیں. میں نے 2-3 اعراب کی کتابوں میں چیک کیا ہے، زیادہ تر اس کو استنافیہ ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں سے ایک نیا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن اس کو کچھ آپ کو اعراب کی بکس میں یہ عطف کے طور پہ بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر عطف کے طور پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیچھے سے کنیکشن ہے. تو لیٹس ٹیک اٹ ایز استنافیہ. اگر استنافیہ ہم کہتے ہیں تو یہاں سے ایک نیا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے مطلب نیو سینٹینس. اب یہ کون سا جملہ ہے یہ ہم دیکھیں گے. اب من الناسی سب سے پہلے آ رہا ہے. من الناسی کیا بن رہا ہے آپ لوگ بتائیے؟ جار مجرور مرکب جاری بن رہا ہے. مرکب جاری بن رہا ہے. ویری گڈ. مرکب جاری جو ہے وہ مبتدا ہو سکتا ہے؟ جی کا بھی ہو سکتا ہے، مرکب جاری تو ہو سکتا ہے میرے خیال میں. نہیں، یہ متعلق بھی خبر یا فعل ہوگا. مرکب جاری جو ہے وہ کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، کبھی بھی مبتدا بن کے یس متعلق بالخبر ہوتا ہے. جی متعلق بالخبر. خبر ہوتا ہے، یا کبھی کبھی خبر بن کے آ سکتا ہے. ہم اس کو فی محلی منصوب کر سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہوتا. لیکن گڈ ٹرائی، ماشاءاللہ، اصل چیزیں ٹرائی کرنا. گڈ جاب. یہ اگر یہ مبتدا نہیں ہو سکتا تو دین وی ہیو ٹو لک فار اے مبتدا، کیونکہ اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر اس کے اندر کوئی مبتدا یا خبر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نیکسٹ چیز پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ من. من کیا ہے؟ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، جی اسم موصول ہے. یہ اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا الذی، اللذانی، اللذینی، اسی میں من اور ما بھی جو ہے وہ اسم موصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسم موصول کین بی مبتدا. ٹھیک ہے، مبتدا یہ جی ہو سکتا ہے، کیونکہ رفع نصب جر سیم ہی ہوتا ہے نا اس کا. ہاں، یہ حرف ہے نا، سوری اسم جی ہے، لیکن اس کا مبتدا یہ مبنی ہے. یو آر رائٹ. ٹھیک ہے،
تو یہ اسم موصول بنے گا، اور اسم موصول جب یہ ہوگا من موصولہ ہے یہ، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، مؤخر ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے. یہ بعد میں آ رہی ہے، اس کی جو ایم بی کے ہے وہ پہلے آ رہی ہے بس. اور آپ لوگوں کو ہم نے لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا، اور آپ لوگوں نے الحمدللہ اس کو سمجھ لیا تھا کہ جب مبتدا جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اس کا بعد میں آ رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی اگر وہ نارمل ہے، ریگولر ہے، تو اس کی اندر کوئی ایکسکلوسیونیس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ اسے موصول ابھی مین چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ ایم بی کے متعلق بالخبر جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے. تو یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں، من کا سے موصول ہے تو اس کی ایک صلہ بھی ہونی چاہیے، رائٹ؟ اس کی صلہ کیا بن کے آ رہی ہے؟ گیس لگائیے. یقول یقول ہوگا کیا؟ یقولو اس کی صلہ ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ یقولو سے یہ پورا یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، تو یہ جو ہے یہ پورا اس کی صلہ ہو جائے گی. ابھی میں آپ کو پہلے اوپر کی آؤٹ لائن بتا رہی ہوں، پھر ہم اندر کی چیزوں کو سالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی صلہ ہو جائے گی. یہ پورا جو من ہے اسے موصول ہے، اور یہ اس کی پوری صلہ ہو جائے گی. یقولو آمنا، یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے آخری تک یہ پورا کا پورا صلہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے سب کچھ؟ کوئی کوشچن ہے تو کر لیجیے، شاباش. ٹھیک ہے، الحمدللہ اگر کلیئر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں یہ یہاں تک تو کلیئر ہو گیا. اب اس کو ہم ایک ایک ورڈ کو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم تفسیر کریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ من کیوں استعمال ہوا ہے، یقولو سنگولر کیوں آیا ہے، پھر اس طرح ساری چیزیں ابھی ہم دیکھتے ہیں سلولی. ابھی ہم بیسک اعراب انشاءاللہ اس کا کر رہے ہیں. اب ہم اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخر. ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پورا صلہ ہے من کا. اب یقولو کیا ہے؟ یقولو اٹسیلف کیا ہے؟ یقول جو ہے وہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے، اور اس کا وہ کیا ہے؟ ہوا فاعل کیا ہوگا؟ ہوا ورژن ہے اس کا. ہوا ہے. ٹھیک ہے، فاعل ہوا ہے. یہ فعل مضارع ہے، فعل المضارع ہے، اور ہوا ورژن ہے. ایکسلنٹ. اس کے بعد پھر آمنا باللہ و بالیوم الاخر. آپ لوگوں نے الحمدللہ لاسٹ دو کلاسز سے پہلے جو ہماری ویڈنسڈے کی کلاس ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو قول ہوتا ہے نا، ورڈ قول اسٹیٹمنٹ کے لیے جو آتا ہے، تو اس کے بعد جو چیز آتی ہے اس کو پورے سینٹینس کو کیا کہتے ہیں؟ جو بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقول القول. ٹھیک ہے نا، مقول القول کہتے ہیں. بس ایک ٹرمینالوجی ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے. الحمدللہ اس کو ڈیٹیل میں اپنی کلاس میں بھی ہم نے کیا تھا 1-2 ویک پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ مقول القول کہلاتی ہے. یہ کس کی مقول القول ہے؟ قول کی. یعنی یہ اٹ از این انورٹڈ کاما، اس نے کہا، اسٹیٹمنٹ ہے یہ، بس دیٹس اٹ. یہ اس میں یہی چیزیں بتانے والی. لیکن بیسکلی چونکہ یہ یقولو اذا فعل المضارع، اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، تو آمنا باللہ و بالیوم الاخر کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا اس کا مفعول بھی ہے. کیا ہے اس کا پورا جو مقول القول ہے وہ اس کا پورا مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. اس جملہ فعلیہ میں 3 چیزیں ہوں گی نا، ایک اس کا مفعول ہوگا، ایک فاعل ہوگا، ایک فعل ہوگا، تو یہ اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی یہ چیز ہے. اچھا، آمنا کیا ہے؟ آمنا ایک ایک ورڈ کو اب ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. آمنا کیا ہے؟ کون سا آمن اور نا تو فعل گیس کیجئے. شاباش. آمنا آمنا فعل ماضی. ماضی. شاباش، ایکسلنٹ. اینڈ واٹس اٹس ڈوور؟ Doer file is نحن nahnu. Yes. نحنو. Excellent, excellent. And what is billahi and وبالیوم الاخر? What is this? billahi کیا ہے؟ باللہ جار جار مجرور. مجرور. باللہ جار مجرور ہے.
تو یہ کیا ہوگا اس مفعول بھی میں کہ اس سینٹینس جو ہے اس کے اندر یہ کیا ہوگا صرف باللہ متعلق بالفعل. بس متعلق بالخبر، خبر نہیں متعلق فعل. بالفعل. متعلق بال فعل کی بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، فعل آمنا متعلق فعل ہے نا، ٹھیک ہے. بالیومی یہ حرف عطف ہے، بالیومی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، یہ بھی متعلق بالفعل ہے، ٹھیک ہے. اور الیوم الآخری یہ کیا ہے؟ یوم الآخری، اضافہ ہے یہ. مضاف 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 الیہ کا کیا رول ہے کہ مضاف کے اوپر ال نہیں آتا ہے. یہاں پر دیکھیے الیومی ہے، تو یہ مضاف او نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. جی، اس کو دیکھیے الیومی الآخری، اس کی ذرا پراپرٹیز میچ کرنے چاروں. صفت موصوف، موصوف صفت. مرکب توصیفی، رائٹ. مرکب توصیفی ہے، شاباش، ایکسلنٹ، مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس کی کیا بن جائے گی، اس کا اعراب ہے. یہاں تک سمجھ میں کلیئر ہے؟ کوئی ایسی چیز جو سمجھ میں نہ آئی؟ پھر ہم آگے چلیں گے. Clear. Clear ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے اب آگے چلتے ہیں. باللہ کے بعد جو وا ہے وہ حرف عطف ہے، رائٹ. ہاں، حرف عطف. یس. وہ کیا کہتے تھے، وہ کیا کہتا ہے کہ آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ٹھیک ہے. اور یہ 2 دفعہ بی کیوں استعمال ہوا یہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی. دیر از اے سم تھنگ بیہائنڈ اٹ. اوکے، یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا آمنا باللہ والیوم الآخری، دیٹ واز انف، مطلب ہو جاتا سینٹینس کمپلیٹ. لیکن چونکہ اس نے بی دوبارہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک ریزن ہے اس کے بیہائنڈ، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. پہلے ذرا اعراب کر لیں. تو اس جملے کا جو ہے اعراب آپ کو، یہ پورا جو جملہ اسمیہ ہے اس کا اعراب الحمدللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پارٹ پر، وما ہم بمؤمنین. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں. یہ نگیشن کا جملہ ہے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں وما ہم بمؤمنین، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے یہ تو بتائیے کہ یہ ہے کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، کیا ہے؟ یہ اسمیہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، شاباش. اور یہ نگیشن والا ہے، ٹھیک ہے، نگیٹ کر رہا ہے یہاں پر. اور اس میں ہم جو ہے وہ مبتدا ہے، مؤمنین بھی مؤمنین جو ہے یہ کیا ہے، اس کی خبر ہے، فی محل منصوب کہیں گے اس کو ہم، ٹھیک ہے. بیسکلی اس کا یہ اعراب ہے بیسک. اب چونکہ یہ نگیشن میں آ رہا ہے تو اس میں ایک تھوڑی سی چیزیں چیک کریں. یہ بہت خوبصورت چیز ہے، یہ قرآن میں بہت دفعہ آتی ہے. یہ ہم نے لاسٹ ایئر ویسے کیا تھا، اور ابھی جو ہماری وینسڈے کی کلاس ہے اس میں انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ ان آئی تھنک 2-3 کلاسز. یہ ہمارا چیپٹر 9 ہے انشاءاللہ. اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے کہ کسی جملے کو نگیٹ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کو منفی کیسے بناتے ہیں. تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے ماں، 2 حرف ہوتے ہیں جو کہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ماں اور دوسرا ہوتا ہے لیسا، ٹھیک ہے. ماں اور لیسا. لیسا اور ماں میں کیا فرق ہے؟ لیسا جو ہے وہ ریگولر نارمل نگیشن ہے، ٹھیک ہے. اور ماں کے اندر جو ہے یہ اٹ از اے اسٹرانگر نگیشن. اس کے اندر ریفیوٹیشن بھی ہوتی ہے. ریفیوٹیشن سے کیا مراد ہے کہ جب ہم نے ایک ہوتا ہے کسی چیز سے منع کرنا، اور ایک چیز ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یہ ثابت کرنا کہ نو دس از رانگ، یو آر ڈوئنگ رانگ، یعنی جو تم کر رہے ہو دس از رانگ، یو شوڈنٹ ڈو اٹ، لائک ریفیوٹ کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے. تو ماں از اے اسٹرانگر نگیشن، اٹ ہیز ریفیوٹیشن ان اٹ، کہ نہیں، یعنی کسی چیز کو پہلے نگیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا کہ جو واٹ یو آر ڈوئنگ از رانگ. لیسا کیا ہوتا ہے؟ سمپل نگیشن ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. تو جملہ اسمیہ کو نگیٹ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ماں اور لیسا، یہ 2 حرف استعمال ہوتے ہیں اس کو نگیٹ کرنے کے لیے. اب اس کے اندر بھی 2 طریقے ہوتے ہیں، 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں. اگر ہم ماں سے نگیٹ کریں، کیونکہ لیسا سے یہاں نہیں ہو رہا، سو لیٹس لیو لیسا. جب ہم کریں گے انشاءاللہ تھیوری تو پھر اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل میں. ابھی ہم چونکہ یہاں پر ماں کا استعمال ہو رہا ہے تو ہم ماں کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماں حرف لگایا، اس کے بعد آپ نے مبتدا لگایا اور
مبتدا مرفوع لگایا، آپ کو پتہ ہے مبتدا مرفوع ہوتی ہے، اور خبر جو ہے اس کو منصوب کر دیا. جیسے فار ایگزامپل ما اللہ غافلن، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا کہ یا اس سینٹینس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ از ناٹ غافل، ٹھیک ہے. اللہ از ناٹ اگنورنٹ، یہ اس کا معنی ہے. کیا ہے؟ ماں نے اس کو نو کا میننگ دیا. اللہ اس کا مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہے، اور غافلن جو ہے یہ اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے. یہ ایک سمپل طریقہ ہے. اسٹرانگر تو ہے ڈیفینیٹلی، لئیسا سے زیادہ اسٹرانگر ہے، لیکن یہ ایک سمپل طریقہ ہے. اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے نگیٹ کرنے کا، ٹھیک ہے، اور وہ اسٹرانگسٹ نگیشن ہے، وہ ایمفسائز بھی کرتی چیز کو. وہ کیا ہے کہ ہم یہ سیم رہے گا، ماں بھی سیم رہے گا، مبتدا بھی سیم رہے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ غافلن، اس کے شروع میں بی لگا دیا جاتا ہے، حرف جر بی لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو مرکب جاری بنا دیا جاتا ہے، بی غافلن. اور یہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں واللہ بھی غافلن، کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہے. جب یہ اس طرح سے آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا اسٹرانگسٹ نگیشن وتھ ایمفسائز. یہ بھی ایک نگیش، دیکھیں 3 لیول آپ نے ابھی دیکھ لیے، ٹھیک ہے. لئیسا والا لیول دیکھا کہ لئیسا اور ماں میں کیا فرق ہے. لئیسا از ریگولر نگیشن، ماں از نگیشن، اسٹرانگر نگیشن ود ریفیوٹیشن، ٹھیک ہے. اب ہم اس کے اندر بھی ایک اور دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ خبر منسوب ہوتی ہے، اب دیکھیں اس سے قرآن کو اسٹڈی کرنے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے نا، کہ آپ کوئی جملہ، اب جیسے یہاں پر جملہ کیا ہے وما ہم بمؤمنین، اور وہ ہرگز بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. نو ناٹ ایٹ آل، ریفیوٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لائے، کیونکہ ایسے گروپ کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم پڑھیں گے تفسیر میں، جو کہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لٹرلی ان کے جو پردہ ہے نا، جو ان کا لٹرلی اس کو ختم کر دیا. ان کا جو یہ بھرم تھا نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہاں ختم کر دیا. بالکل کلیئر کٹ بات سامنے لے آئے، کس سے؟ بائی دا اسٹرانگسٹ نگیشن اویلیبل، ٹھیک ہے، کہ وہ ہرگز نہیں مان لانے والے. نو اٹس ناٹ ایٹ آل، اٹس ناٹ پاسبل. جب یہ بی مومنین ہو جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ایٹ آل، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ وما ہم مؤمنون، مؤمنین، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ منصوب ہو جاتی خبر، اور ہم جو ہے وہ مبتدا مرفوع رہتا، اور واو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے اسٹرانگسٹ والا یوز کیا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز ہرگز کسی صورت میں بھی ایمان والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو نگیشن کی ہے، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی؟ یہ کلیئر ہے جی. سب کو؟ جی. جی الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے اب تھوڑا سا ہم تفسیر کو دیکھیں گے، اور پھر اس میں سے ایک ایک ورڈ اس طرح سے لے کر، اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا کرتے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی گرامر کی حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ یقولو جو تھا، یہ یقولو جو ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں irregular سرو جو ہے وہ ساتھ ساتھ کراؤں گی جب ہم قرآن کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے پچھلے بیچ کو. تو آج تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو میں کور کروں یقولو کو. یہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ آپ لوگ بتائیے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یقولو کا؟ قاف واو لام. نام. قاف واو لام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ نصرہ ینصرو سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ینصرو، ٹھیک ہے، ینصرو. اب ینصرو تھا، اس میں ہم یہ روٹ ورڈ ڈالیں گے تو یقولو ہو جائے گا، یقولو، ٹھیک ہے، یقولو ہو جائے گا. تو اب یہ جو عربز ہیں ان کے لیے یہ یقولو از ناٹ پاسبل، مطلب ان کے لیے یہ ہضم نہیں ہوتا، ان کو یہ ٹو ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سمپل از دیٹ، وہ اس کو جو ہے واو کا جو حرکت ہے وہ قاف پہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور واو کو سکون دے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو جاتا ہے، قاف کے اوپر زبر ہو جاتا اور یہ ہو جاتا. لیکن آپ کو پتا ہے، یہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو کے ساتھ کون سی حرکت کوآرڈینیٹ کرتی ہے؟ پیش کی کرتی ہے،
ٹھیک ہے. یا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے زیر کی, اور الف کے ساتھ کرتی ہے فتح. تو یہ کیا کرتے ہیں اس کو ایزی پڑھنے کے لیے یقولو, یہ یقولو ہو گیا نا, اس کو ایزی پڑھنے کے لیے یہ اس کو دمہ میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ اٹ بیکمز یقولو. کوئی ایکسٹرا راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر, ایزی ہے, اتنا مشکل نہیں. یہ پریکٹس کرتے کرتے سمجھتے سمجھتے ہی آ جاتا ہے, کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے یقولو بنا آپ لوگوں کو الحمدللہ یہ چیز یہاں پر پتہ چل گئی. ٹھیک ہے. تو یہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہی تھی. اب تھوڑا سا تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایک ورڈ کو بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر کیوں آئے ہیں, اور کیونکہ ہماری تفسیر جو ہے آپ کو اس آیت کی بہت زیادہ ڈیٹیل تفسیر بہت مل جائیں گی آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو تفسیر آپ لوگوں کے لیے آج انشاءاللہ میں آپ کو کروانے کا سوچا ہے, وہ تفسیر تھوڑی گرامٹیکل ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھیں گے کہ حرف کس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اگر آپ نے مزید اس کے بارے میں, اس کی بیک گراؤنڈ, شان نزول اور ان چیزوں کے بارے میں جاننا ہے تو آپ آرام سے کسی بھی لیکچر سے سن سکتے ہیں. الحمدللہ دیر آر پلینٹی اویلیبل. ٹھیک ہے. تھوڑا سا صرف بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو آیت ہے, یہ ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس گروپ کے بارے میں ہے. یہ ہپوکریٹس کے بارے میں. ہپوکریٹس کون تھے؟ منافقین جس کو کہتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے دلوں میں, یہ زبان سے تو مطلب کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا. بیسیکلی ان کا مقصد کیا تھا کلمہ پڑھنے کا؟ they want to be a part of that society. یہ کون لوگ تھے جو صرف مدینہ میں آ کے پیدا ہوئے تھے؟ مکہ کے دور میں کوئی ہیپوکریٹ نہیں تھا. وہاں دو ہی ڈویژن تھے, either کفار تھے یا مسلمان تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ مسلمان ور لائک ویکر سائڈ, اور کفار جو تھے وہ پاور میں تھے وہاں پر. تو وہاں ہپوکریٹس تھے ہی نہیں. جب یہ منافق جو ہیں, جب دین یہاں پر پھیلا مدینہ میں, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو پتا ہے 2 صحابی جو ہیں وہ پہلے آ گئے تھے مدینہ, اور انہوں نے وہاں پر تبلیغ شروع کر دی تھی, میسج دینا شروع کر دیا تھا. اس کی وجہ سے پورا مدینہ کے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو there were many tribes جو کہ آلریڈی مسلمان ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. مدینہ کے اندر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں. تو ایک چھوٹی سی کائنڈ آف اسٹیبلشمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی مدینہ کے اندر. شروع میں اٹ واز اے ویکر ون, لیکن آہستہ آہستہ ایک اسٹیٹ سی بننا شروع ہو رہی تھی مسلمانوں کی. تو وہاں پر مدینہ کے اس میں ادھر 2 مین قبائل تھے, ایک تو اوس اور ایک خزرج. ٹھیک ہے. اور یہود جو تھے وہ وہاں پر, وہ بھی وہاں پر مدینہ میں ایک ایریا تھا, وہاں پر اپنے کیسلز میں وہ رہتے تھے, وہ قلعوں میں رہتے تھے. اور ایک دوسرا سائڈ تھا جو کہ اوس اور خزرج کے لوگوں کا تھا, دے ور فارمرز, اور وہ وہاں پر اپنی ان کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی اپنی ایک سوسائٹی تھی, ایک لوکیلٹی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جب ان کا ایک ان کے درمیان ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ جو تھا یہ اس وقت وداؤٹ جیسے الیکشنز ہونے والے تھے کائنڈ آف آپ کہیں, اور یہ ایک طرح سے ان کا کنگ مقرر ہونے والا تھا اوس اور خزرج کا. ٹھیک ہے. اور یہودیوں کے اپنے قبائل تھے, ان کا اپنا سسٹم تھا, دیور سیپریٹ. لیکن جو اوس اور خزرج اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو قبائل تھے ان کا یہ سردار ہونے والا تھا. لیکن کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہ اس کی جو سرداری تھی وہ ختم ہو گئی, ظاہر سی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اس جو وہاں پر جو بھی لوگ تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا, جو انصار تھے وہاں پر انہوں نے ان کو اپنا بادشاہ مان لیا. تو واٹ ہیپنڈ کہ یہ جو شخص تھا یہ اندر ہی اندر بہت زیادہ انریجڈ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہو گیا, اور اس نے کہا کہ اب میں ایسے بظاہر تو بدلہ نہیں لے سکتا, بیکاز اب دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے زیادہ ہو رہے تھے, ان کے فالوور زیادہ ہو رہے تھے. تو ہی واز لائک اندر ہی اندر اس کو ایک غصہ تھا کہ اب میں کس طرح سے بدلہ لوں. تو اس نے کیا کیا, اس نے اور اس کی جو ٹیم تھی یا اس کی جو اس کے فالوورز انہوں نے کیا کیا کہ زبانی طور پر وہ اسلام لے آئے, اینڈ دین انہوں, لیکن دل میں جو ہے وہ ان کے دل میں مسلمان نہیں تھے, وہ اسلام نہیں تھا. تو انہی طرح کے لوگوں کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مزید آپ ان کے بارے میں اگر ڈیٹیل جاننا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں تفاسیر میں. ہم یہاں پر تھوڑا سا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وی ول سی دا گرامیٹیکل ایسپیکٹ آف دس آیت. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیے کہ
ورڈ آیا ہے الناس کا, ٹھیک ہے, ومن الناس لوگوں میں سے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو ایکسپوز نہیں کیا. آپ دیکھیں گے یہ مطلب قرآن میں بھی دیکھیں گے, حدیث میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کیا ہے بائی نیم, ٹھیک ہے, بائی نیم ان کو ایکسپوز نہیں کیا. آپ دیکھتے ہیں ابو لہب کے بارے میں, جو ابو لہب تھا اس کے بارے میں, ابو جہل کو, ابو لہب کو, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لٹرلی ان کے اوپر صورتیں اتری ہیں اور یہ ایکسپوز ہوئے ہیں باقاعدہ, ٹھیک ہے. لیکن منافقین جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم کبھی بھی ایکسپوز نہیں کیا. اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز تھیں, بہت ساری ریزن تھی, انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں اور ڈیٹیل میں. تو سب سے پہلے یہاں پر اسی لیے آپ دیکھیں لوگوں من الناسی, لوگوں میں سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اور ناس جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے, اس کے کئی اس کو کافی ڈسکشن کیا جاتا ہے اس ورڈ کو. ایک تو یہ کہ اس کو اسم جمع لیتے ہیں, نمبر 1 لیتے ہیں اسم جمع, ٹھیک ہے, کہ یہ جمع ہے کس کی, انس کی جمع ہے. انس کیوں انسان کو انس کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ انسان کو انس کہتے ہیں محبت ہونا, ٹھیک ہے, کسی سے آپ کو اٹیچمنٹ ہونا. تو ایک انسان دوسرے انسان سے اٹیچ ہو جاتا ہے, اس کو محبت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسم جمع ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا ایک اور بھی رائے دی جاتی ہے, ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کی میں نے لکھ کے رکھا تھا. ہاں, کہ انسان جو ہے نا نظر آنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں, اور جن کس کو کہتے ہیں, جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیم نون جو روٹ ورڈ ہے نا, اس سے وہ چھپی ہوئی کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, ڈھکی ہوئی کے لیے آتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ نظر آنے والی چیز ہے, تو اس سے بھی اس کا روٹ ورڈ لیا جاتا ہے. تیسری چیز یہ بھی لی جاتی ہے کہ یہاں پر ال جو ہے یہ بیسیکلی لام استغراق ہے. اور استغراق کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک گروپ کے کچھ پارٹ کی بات کر رہے ہوں, جیسے, تو پھر ہم اس طرح اس کو دا پیپل نہیں ہم کرتے. کبھی کبھی ہم جو ایک اور رائے میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو پتا ہے اس کی ایک ورڈ کی کئی رائے ہو سکتی ہیں, تو پھر وہ اس کے ٹرانسلیشن میں دا پیپل نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں امونگ دا پیپل, بس ایسے کر لیتے ہیں. مطلب ایک اسپیسیفک پورے اس کو نہیں لیتے, بلکہ وہ ایک سرٹین پیپل کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آئی لو چکن جیسے ورڈ ہے, ٹھیک ہے, آئی لو چکن. اب میں یہ نہیں کہتی آئی لو دا چکن, بالکل اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لام استقرار ہے, اور یہ پارٹ آف لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے. تمام رائے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری رائے آپ کو مختلف جگہ پہ ملیں گی. اچھا, یہاں پر من کا جو ورڈ یوز ہوا ہے نا, من جو ہوتا ہے ایمبیگیس ہوتا ہے, اوپن اینڈڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پلورل کے ساتھ بھی آتا ہے, سنگولر کے ساتھ بھی آتا ہے, فیمنن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, میسکلن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اٹ از اوپن اینڈڈ, اور اس کا مطلب ہوتا ہے سم ون, اینی ون, ہو ایور, سم آف دیم, یہ سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو من جو ہے وہ میں نے ایسے بتایا کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے, اور پھر ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں یقولو سنگولر کا صیغہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فوراً آمنا وی کا صیغہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آئی اینڈ وی کا صیغہ دونوں استعمال ہوتا ہے, یعنی لوگوں میں سے کوئی ایک ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے. تو یہ ایک بلاغہ کا رول ہے جس کو بولتے ہیں التفات, ٹھیک ہے. التفات اس کو کہتے ہیں کہ اچانک سے سڈن سوئچ ہونا. یہاں پر ایکسپیکٹڈ کیا تھا کہ آئیدر یہاں پر کیا یوز ہوتا, پلورل کا صیغہ استعمال ہوتا, ٹھیک ہے, یا یہاں پر سنگولر ہوتا. لیکن چیزیں جب اس طرح سے چینج ہوئیں تو اس کو کہتے ہیں التفات. اور یہ سڈن چینج جو ہے یہ لایا جاتا ہے ٹو گریب دا اٹینشن آف دا لسنر, ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک معنی یہ بھی دیتے ہیں مفسرین, یہ بتاتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ شخص جو تھا, یہ منافق جو تھا, یہ بلینڈ ہونا چاہتا تھا مسلمانوں کے گروپ میں,
تو اس نے وی کا صیغہ استعمال کیا کہ نہیں صرف میں نہیں، میرے جیسے جاننے والے، جیسے ہم کہنا کہ ایک آدمی ریپریزنٹ کر رہا ہو پورے گروپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے بولے گا نہیں نہیں وہ اب جیسے فرض کریں کہ آپ سب اسٹوڈنٹس میں سے افسری کہے کہ آئی ایم ریپریزنٹنگ دا گروپ، نہیں ہم اسٹوڈنٹس ایسا چاہتے ہیں، اب بات تو صرف افسری کر رہی ہے رائٹ، لیکن وہ تمام کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے؟ تمام اسٹوڈنٹس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے رائٹ. اینڈ واٹ شی از سیئنگ کہ نو نو وی آل وانٹ دس، اور اسٹوڈنٹس یوزلی کیا مانگتے ہیں؟ چھٹی مانگتے ہیں. تو افسری کبھی بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں چھٹی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں یہاں پر کہ افسری از ریپریزنٹنگ تمام اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر اس سڈن جو التفات ہے اس سے ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر 2 دفعہ بی آیا ہے رائٹ، یہ ایک دفعہ بی واز انف، لیکن یہاں پر 2 دفعہ بی یوز کرنے کا مقصد کیا تھا کہ دیور لائک جب آپ کوئی چیز اوور ایفیشینٹ ہوتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ بات مان لے آگے والی میری، تو آپ اس کو نا بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں تو اللہ پر بھی ایمان لاتی ہوں، نہیں میں تو آخرت پر بھی ایمان لاتی ہوں. بالکل اس طرح سے ان کا یہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے جماعت میں پہنچتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ میں فرنٹ رو میں نماز پڑھوں. اور جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ لوگوں کو لٹرلی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص پہلے سے ہوتا ہے جو ایک تو وہ شخص جس کی نیت صحیح ہے اور وہ واقعی چاہتا ہے کہ ڈسپلن قائم ہو جائے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اوور ایفیشینسی دکھا رہا ہوتا ہے اور ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر بھی بہت زیادہ اوور ایکٹیولی بہیو کر رہا ہوتا ہے. یہ ان میں سے تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں. تو یہ کرتا تھا کہ خطبہ ہونے سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے کھڑا ہوتا تھا اور بولتا تھا کہ نا سب چپ ہو جاؤ، ناؤ ایوری بڈی لسن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ بولنے والے ہیں، سب چپ ہو جائیے چپ ہو جائیے، کم آن ایوری بڈی سیٹل ڈاؤن. یہ اس طرح کی اوور ایفیشینسی. اب دیکھیں وہاں پر بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے تھے، لیکن یہ آگے بڑھ کر اس طرح کی حرکت کرتا تھا جسٹ ٹو شو کہ نہیں میں بڑا اوور مطلب میں بڑا ایفیشینٹ ہوں. اور سیم چیز یہی چیز ہمیں اس 2 بات سے پتہ چل رہی ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ وی آر ویری ایفیشینٹ. تو یہ اوور ایفیشینٹ بیسیکلی ہوئے ہوئے تھے. اور چونکہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ گروپ ہے نا، اسی وجہ سے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ لٹرلی بہت ساری صورتیں اور بہت ساری آیات جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں اتری، سب سے زیادہ انہی کے بارے میں اتری، ٹھیک ہے. کیونکہ اور نفاق جیسی چیز جو نفاق ہے یعنی دل میں اس کا ہونا، یہ ہم آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے کہ کسی کو بھی کافر کہہ دیا، کسی کو بھی منافق کہہ دیا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹس اے بگ تھنگ، اٹس ناٹ اے کیجول تھنگ، بیکاز آپ کو پتہ ہے منافق کی پنشمنٹ کیا ہے؟ اس کی پنشمنٹ کافر سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے، اور وہ ہے جہنم کا نچلا درجہ، دا لوئسٹ لیول آف جہنم اس نفاق منافق کے لیے. تو اٹس ناٹ اے وہ تھنگ کہ ہم کسی کو جج کر دیکھیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بائی نیم نہیں مینشن کیا قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے ذریعے ان کے نام نہیں بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی تھے جن کو منافقوں کے نام لکھوائے تھے، مطلب بتایا تھا، اور وہ تھے حذیفہ بن یمان. صرف ان کو بتایا تھا، ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے رازدار تھے، صرف ان کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اور کسی کو نہیں بتایا تھا. ہم سورہ نساء میں منافقین کا ذکر دیکھتے ہیں، مائدہ میں دیکھتے ہیں، ال عمران میں دیکھتے ہیں، انفال میں دیکھتے ہیں، توبہ میں دیکھتے ہیں، پوری ایک سورہ اتری ہے سورۃ المنافقون. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائی نیم ان کی کریکٹر ٹریٹس بتائے گئے، لیکن بائی نیم یا اسپیسیفکلی کر کے کسی کو مینشن نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. تو ان کو کیجول نہیں لینا. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان جو کہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم ہر وقت چاہنے کے باوجود ہمارے حالات، ہمارے سراؤنڈنگز، ہمارے اپنا ایمان، ہماری اپنی کمزوریاں، ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں اس 100% تک پہنچنے نہیں دیتا، بلکہ ہمیں پوری زندگی اس کو اسٹرائیو کرنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں اسٹرائیو کر رہا ہے تو وہ منافقین کی کیٹیگری میں نہیں آتا. ہم کسی کو جب اسٹرائیو کرتا دیکھتے ہیں تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ 100% نہیں ہو رہا تو ہم فوراً اس پہ منافق کا لیول
لیول چپکا دیتے ہیں رائٹ. لیکن یہاں پر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کسی کو منافق بولنا، اس کی ہمیں اجازت ہے ہی نہیں. جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بائی نیم نہیں بتایا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل کے حال کو جج کرنے والے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ریزن کیا ہے اس کے بیہائنڈ، جو مفسرین بیان کرتے ہیں کیا ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دلوں میں مرض ہوتا ہے نا. ابھی ہم آگے سورہ البقرہ کی آیت میں پڑھیں گے کہ یہ مرض بیسیکلی دلوں کا مرض ہے. تو اب دل کا مرض تو اللہ، دل کا حال تو اللہ کے علاوہ نو بڈی نوز رائٹ. تو اس لیے ہمیں کوئی رائٹ نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اور کریں. ہاں، ہمیں ٹریٹس اس لیے بتائے گئے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میرے اندر تو منافقت کی کوئی صف نہیں آ رہی. کیونکہ منافق کون ہے؟ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اپنے آپ سیلف چیکنگ کے لیے ہمیں اس کے وہ کریکٹرسٹکس ٹریٹس بتا دیے گئے، لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم دوسرے کو کسی کو بولیں. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز جو بہت زبردست ہے کہ آپ دیکھیں الناس اس جو ہے وہ اوپن اینڈیڈ ہے. اس کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں اور کافر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو پچھلا گروپ تھا اس میں ڈائریکٹلی کس کو خطاب کیا گیا تھا؟ کفار کو کیا گیا تھا. اس سے پچھلے والے گروپ میں متقین کو کیا گیا تھا. سو دے ور ویری ویری کلیئر کہ یہ کفار کے بارے میں ہے، یہ متقین کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں. لیکن یہاں پر کیا استعمال کیا گیا؟ من الناسی، لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس میں مسلم اور نان مسلم دونوں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کافر بھی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی آ جاتے ہیں، متقین بھی، جو جتنے بھی انسان ہیں سب کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مسلم اور نان مسلم دونوں انکلوڈیڈ ہیں. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد یقولو استعمال کیا گیا پریزنٹ ٹینس. ٹھیک ہے. استعمال کیا گیا کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں میں سے کوئی ہے. اصل میں یہاں کیا آنا چاہیے تھا؟ قالا آنا چاہیے تھا، یا ٹھیک ہے قلنا آنا چاہیے تھا اگر ہم اس سے میچ کرتے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقولو کا ورڈ استعمال کیا، پریزنٹ ٹینس استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اگر ہم یہاں پہ پاسٹ ٹینس استعمال ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ شخص ایک بار خالی آ کے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. پاسٹ ٹینس کب استعمال ہوتا ہے؟ جب چیزیں جو ہیں وہ ایک بار ہونی ہو. یہ بھی ہم نے ابھی لاسٹ ہی کلاس میں الحمدللہ وینسڈے کی پڑھا ہے کہ when past tense is used instead of present tense. تو اس میں سے ایک ریزن کیا ہے کہ when کوئی چیز ایک دفعہ ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پریزنٹ ٹینس استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ کنٹینیوٹی میں تھا. یعنی یہ لوگ وہ تھے جو بار بار آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم تو آخرت پر بھی ایمان لا رہے ہیں. یعنی یہ پروسیس ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ یقولو بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ دیکھیں جب انسان کوشش کی، جو میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ مسلمان، ایک کمزور مسلمان جس کا ایمان کمزور ہے، ہم اس پہ منافق کا لیبل نہیں لگا سکتے کہ ہم اس کے اندر دیکھیں کہ وہ اسٹرائیو کر رہا ہے لیکن ہم اس پہ لیبلنگ کریں. نہیں. وائی؟ بیکاز ہم ہر کے وقت جا کے لوگوں کو یہ نہیں ایکسپلین کر دیں کہ نہیں دیکھو میں ایمان لایا ہوں، دیکھو میں آخرت پہ ایمان لایا ہوں. ہر وقت انسان اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرتا. لیکن جو جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا وہ پھر اس کو بار بار اناؤنس کرتا ہے، نہیں دیکھو میں نے یہ کام نہیں کیا، دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ کام میں نے نہیں کیا. وہ زیادہ شور مچا رہا ہوتا ہے. تو منافقوں کا بھی حال یہی تھا. ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا کوئی اور دوسرے صحابی جو تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز جاتے اور کلمہ پڑھتے اور کہتے کہ نہیں آپ کو یقین ہے نا کہ ہم کیا ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، یا ہم اچھے نیک کام کرنا چاہتے ہیں. وہ بار بار جا کر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایشورنس دیتے تھے رائٹ. لیکن یہ دیتے تھے. وائی؟ بیکاز جب انسان کے اندر گلٹ ہوتی ہے نا، یا انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کچھ دھوکا والا کام کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ پیرانوائڈ ہو جاتا ہے. and then he wants to accept it or like اپنے آپ کو کلیریفائی بار 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 وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ چیز بھی یہاں پر پتا چل رہی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم ابن عاشور کہتے ہیں، ابن عاشور کی تفسیر کا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ابھی لاسٹ کلاس میں ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وینسڈے والی ٹائپس. میں نے آپ کو بہت ساری تفسیر کے نام دیے تھے. ٹھیک ہے.
اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابن عاشور کی جو تفسیر ہے وہ ایڈوانس لیول کی تفسیر ہے، اور اس میں گرامر، بلاغہ اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہے. تو ان کی تفسیر میں ہے، مینشن کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ صرف ایمان اور آخرت کا زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ منافق جو ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مطلب یہ ان کا یہ تھا، اسپیشلی جب آپ کو پتا ہے نا کہ منافق تو اوپن اینڈڈ ہے، ناس ہے نا. اٹ کین بی فرام مسلمس، اٹ کین بی فرام کفار، اٹ کین بی فرام اہل کتاب آلسو. ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم آپ کے سامنے آتے تھے، سنتے تھے کہ نہیں آپ ہاں صحیح ہے ہم سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ان کے لیے بڑا منافق جو تھا اس کے لیے بہت بڑی، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے، اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ بلیو ان، وہ یہ بھی کہیں کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، بالرسولی، رسول کو مینشن کرنا اٹ واز اے بگ ہرڈل فار دیم. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا مینشن، یہاں پہ اس آیت میں یہ چیز بھی ان کو ایکسپوز کر دی کہ یہ کیا بار بار کہتے ہیں، دو چیزوں پہ ایمفیسائز کرتے ہیں، ایمان پہ اور آخرت پر ایمفیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بعد میں یہود، اس زمانے کے یہود تو یہ کہنا چاہتے تھے نا کہ ہاں آپ کو پتا ہے پیس ٹریٹی بھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کی. تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری بھی بکس میں لکھا ہے، جسٹ ٹو بات کو ادھر ادھر کرنے کے لیے. تو لیکن بلیو ان پروفٹ کہنا ان کے لیے بڑا ہیوی تھا، چاہے وہ مدینہ کے منافق ہوں، چاہے وہ اہل کتاب کے منافق ہوں، ان کے لیے یہ چیز بڑی ہیوی تھی ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیں رسول کا ذکر نہیں ملتا، بیر رسول ہی نہیں ملتا. اس کے علاوہ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ منافقین کا جو گروپ ہے یہ ایک سیپریٹ گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کی ہی کنٹینیوٹی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کفار جو ہے وہ جو مطلب وہ کیٹیگری جو ہے وہ کھل کے بتا دیتی ہے کہ ہم ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے، اور منافقین جو ہے وہ بھی از اے پارٹ آف کفار، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا کفر جو ہے وہ ڈھکا چھپا ہے، اٹس ان دا ہارٹ. تو اس لیے دے آر پارٹ آف دا سیم کیٹیگری. یہ کچھ مفسرین کی رائے ہے، ناٹ میجورٹی، دے آر پارٹ آف دا سیم کیٹیگری، لیکن بس ایک کے دل میں ہڈن ہے اور ایک کے جو ہے وہ منہ پر، زبان پر آیا ہوا ہے. اچھا، اور یہاں پر ایک چیز جو ابن عاشور ہی ایڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ زیادہ کیئرفل ہونا ہے، پتہ ہے اس کیٹیگری سے، جو منافقین کی کیٹیگری ہے اس سے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. وائی؟ بیکاز ان کی جو کفر ہے وہ دل کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ ہڈن ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ زیادہ نقصان دہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی دور میں کس طرح سے منافقین نے جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اندر سے نقصان پہنچایا. ایک تو باہر سے حملہ تھا جو آبویس تھا، انہوں نے اندر سے نقصان پہنچایا. اور اگر آپ اسلامک ہسٹری، آپ میں سے کسی کو اگر انٹرسٹ ہو وہ نکال کے آپ دیکھیں پورا، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے اسلامک ہسٹری کا تو میں پڑھتی رہتی ہوں. آپ دیکھیے گا مسلمانوں کو جتنا اپنے لوگوں نے نقصان پہنچایا نا، اپنے جو سو کال مسلمانوں نے نقصان پہنچایا، اتنا باہر والوں نے بھی نقصان نہیں پہنچایا، جس کو ہم کہتے ہیں نا غداری کر کے. بالکل، تو وہ چیز ہمیں ایون اپنی لائف میں بھی ایکسپیرینس ہوتی ہے، ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ کے دور میں بھی یہی چیز تھی. تو ابن عاشور کیا کہتے ہیں کہ we have to be more careful with these types of people جو کہ منافقین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا، اس میں یہاں پر ایک بس ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، دین وی ول انشاءاللہ اینڈ آور کلاس. وہ یہ ہے کہ مومن اور مسلم کا فرق. مومن اور مسلم کا فرق کیا ہوتا ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. مسلم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ شہادہ، ایک تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں بھی ہمیں اس کی مختلف ڈیفینیشنز ملتی ہیں، جس میں کہ جو فزیکل عمل ہوتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے. مومن جو ہے وہ دل کے اس کو بولتے ہیں. ایک چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلم آپ بن سکتے ہیں، جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں آپ مسلمان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ کین بی اینی ون، لیکن دل میں جو ایمان جب تک نہیں ہو تب تک مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ناٹ ایوری مسلم کین بی مومن. آپ ڈفرینٹ سمجھ رہے ہیں کہ اشہد اللہ جب آپ نے پڑھ لیا، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا پہلا، تو آپ مسلمان ہو گئے رائٹ اوے. ٹھیک ہے، لیکن مومن ہونے کے لیے دل میں ایمان جانا بہت ضروری ہے. اور ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اٹس ڈزنٹ اسٹے سیم. یہ
اٹ گوز اپ اینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے. اور اب کیسے جاتا ہے؟ جب آپ اچھے عمل کرتے ہیں وہ اب جاتا ہے, اچھی کمپنی میں رہتے ہیں وہ اب جاتا ہے. آپ خود یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب آپ ایک ایسی کمپنی میں جاتے ہیں یا آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو دین سے تھوڑا دور ہوتا ہے, جو دین کے اگینسٹ ہوتا ہے, جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہوتا ہے, آپ کا ایمان کا لیول خود بخود نیچے جاتا ہے. اور اب جب ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ اس ماحول میں زیادہ رہنے لگتے ہیں تو یقین کریں کہ ایمان کا لیول بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور آپ کو پھر وہ چیزیں آپ اس سے یوز ٹو ہونے لگتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں بری بھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے اور ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنے کی توفیق دے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پہ ڈپریس نہیں ہونا چاہیے کہ یس اٹ از لائک دیٹ کہ ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. کبھی آپ کا دل چاہتا ہے بہت تلاوت کریں, اور کبھی ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو اس وقت جو ہے وہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ مومن کا بھی اپوزٹ کفر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مسلم کا بھی اپوزٹ کفر ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. بس دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک شو ہوتا ہے اور ایک شو نہیں ہوتا. ایک کفر جو ہوتا ہے, جو نفاق والا جو ہوتا ہے, جو منافق والا ہوتا ہے, اس میں شو نہیں ہو رہا ہوتا. اور جو کفر والا ہوتا ہے بیسیکلی وہ اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نو وی ڈونٹ بلیو ان اللہ, وی ڈونٹ بلیو ان آخرہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. منافقین کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ چلتی جائیں گی انشاءاللہ, آگے کی آیات بھی آئیں گی. آج کے لیے بس یہیں تک رکھتے ہیں. دعا کر لیتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ لوگ کوشچن کر لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک